اور ناواقف لوگوں نے اس کو حلال و حرام کا مسئلہ بنا رکھا ہے کہ جی یہ انتہا، یعنی دو انتہاؤں پر یہ مسئلہ ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اقامت کے وقت کھڑا ہونے کا مسئلہ، میں اس میں آپ کو سب سے پہلے مفتی اعظم سعودی عرب، یہ ویکیپیڈیا کا پیج آپ کے سامنے ہے، عبدالعزیز بن باز، ان کے تعارف میں لکھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے کہ عبدالعزیز بن باز مفتی، عالم اور مفتی اعظم سعودی عرب تھے۔ یہ ان کا فتویٰ چلتا تھا پورے عرب میں، عبدالعزیز بن باز کا۔ ان کا یہ فتویٰ ان کی ویب سائٹ کے اوپر الامام ابن باز، یہ ان کی ویب سائٹ کا نام ہے، پیج کا نام امام ابن باز، اس کے اوپر یہ تحریر موجود ہے۔ سوال ہوا کہ جی کیا مقتدی کے لیے کھڑے ہونے کا کوئی مسئلہ جو ہے، کیا اس کا کوئی موجود ہے کہ کب کھڑے ہو؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم سے سوال ہوا کہ کیا ماموم کے لیے کوئی وقت مقرر ہے کہ کب اس نے کھڑا ہونا ہے؟ اس میں وہ کہتے ہیں لیس فی القیام للصلاۃ وقت الاقامہ، کہ کوئی وقت محدود مقرر نہیں ہے کہ مقتدی کب کھڑا ہو۔ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ کوئی وقت بل یجوز للماموم ان یقوم الی الصلاۃ فی اول الاقامہ، جائز ہے مقتدی کے لیے کہ اقامت کے شروع میں کھڑا ہو، او فی اثنائہا او فی آخرہا، الامر واسع فی ذلک۔ کمال کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اس میں اتنی وسعت ہے، چاہے تو مقتدی اقامت کے شروع میں کھڑا ہو جائے، چاہے درمیان میں کھڑا ہو جائے، چاہے آخر میں کھڑا ہو جائے، شریعت نے کوئی اس کے لیے مقرر نہیں کیا۔ اب کتنا واضح ہو گیا معاملہ اور مسئلہ کہ آپ کے لیے شریعت نے اس کو کوئی محدود نہیں کیا کہ اس وقت آپ نے کھڑے ہونا۔ لیکن ہم چونکہ فقہائے احناف، کیونکہ ہم ان کے جو اصول ہیں ان کو لینے والے ہیں، اس حوالے سے ان کی رہنمائی ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ ائمہ محدثین نے کیا لکھا۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے امام ابن باز کا وہ فتویٰ دکھایا کہ امام ابن باز کہتے ہیں کہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے مرضی کھڑا ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور عرب کے عالم دین ہیں، ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ فتویٰ ہے۔ سوال ہوا کہ جی کب فارغ ہو، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ، جو مسلم کے شارح ہیں، صحیح مسلم کے شارح ہیں، انہوں نے لکھا کہ نمبر 1، جس وقت مؤذن اقامت کہنا شروع کرے، یہ عطا اور زہری کا موقف ہے۔ جس وقت مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، یہ ابو حنیفہ کا موقف ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے۔ میری دیوبندی دوستوں سے گزارش ہوتی ہے، ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں، آپ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، آپ تو حنفی کہلاتے ہیں، تو احناف کا تو امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے یہ کہ جس وقت مؤذن حی علی الصلاۃ کہے گا، اس وقت اقامت کے اندر جب حی علی الصلاۃ کہا جائے گا، اس وقت جو مقتدی ہیں وہ کھڑے ہوں گے۔ تو آپ پہلے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل؟ اچھا، کیسی بات ہے، کہلاتے حنفی ہیں، کہلاتے حنفی ہیں، کھڑے اقامت سے پہلے ہوتے ہیں، اور اپنے اس کھڑے ہونے کو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، اور جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوتا ہے، ان کو یہ بدعتی کہتے ہیں۔ آپ لوگ ہم بھی حنفی ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں، تو جب ایک ہی امام کے مقلد ہوئے تو امام کا یہ فتویٰ ہے کہ حی علی الصلاۃ، اور پھر اس میں اختلاف ہے، کسی نے کہا پہلے کھڑے ہو جا تب بھی ٹھیک ہے، کسی نے کہا درمیان میں کھڑا ہو جا تب بھی ٹھیک ہے، کسی نے کہا آخر میں کھڑا ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ میں اس میں پھر چند ایک حوالے جو ہمارے فقہائے احناف نے لکھے، وقت زیادہ ہو جائے گا، 3 قول ہیں، 2 میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ امام جانب محراب سے مسجد میں آئے، امام کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو جائیں، یا امام پیچھے سے مسجد میں آئے، امام کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو جائیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جو اختلاف ہے کہ امام اور مقتدی دونوں مسجد میں ہیں، امام بھی مقتدی بھی، اب کب کھڑا ہو، اس صورت میں ائمہ احناف کا یہ فتویٰ ہے، اور احناف کی جتنی کتابیں ہیں، میں پھر کہتا ہوں، احناف کی جتنی کتابیں ہیں ان سب کتابوں میں
یہ فتویٰ متفقہ طور پہ موجود ہے کہ امام بھی مسجد میں ہو، مقتدی بھی مسجد میں ہو تو حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے گا۔ کب کھڑا ہوا جائے گا؟ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے گا۔ اس میں نے امام نووی کا قول آپ کو دکھا دیا۔ امام نووی کا یہ جملہ، امام نووی کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں امام شافعی کا یہ قول ہے کہ جب مؤذن اقامت سے فارغ ہو جائے تب کھڑے ہوں۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ جب مؤذن اقامت سے فارغ ہو جائے تب کھڑے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تب کھڑے ہو۔ اب اس کے بعد یہ احناف کا جو فتویٰ ہے، یہ میں آپ کو کتنی کتابیں، امام نووی امام نووی نے 3 جگہوں پر لکھا۔ اس کے بعد تبیین الحقائق، یہ کتابوں کے نام آپ کے لیے تو شاید یاد نہ رہیں، لیکن جو درس نظامی جنہوں نے کیا ہوا ہے، چاہے وہ بریلوی ہوں چاہے وہ دیوبندی ہوں، وہ سب ان کتابوں کے نام جانتے ہیں، خاص طور پہ یہ علماء۔ کنز الدقائق ایک کتاب ہے، اس میں لکھا کہ سنت یہ ہے امام اور مقتدی جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، حی علی الفلاح کہے تب نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب وقایہ میں بھی یہی ہے۔ احناف کی اور بر صغیر پاک و ہند تک کے جتنے علماء ہیں ان کی میں آپ کو 10 کتب کے حوالے دے سکتا ہوں، 10 کتب کے حوالے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کب کھڑا ہوگا؟ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جائے گا تب کھڑے ہوں گے۔ اب اس میں ہمارے قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمہ اللہ، پھر دیوبندیوں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ جب امام مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے گا تب کھڑا ہوا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا، ہم نے اس کو نزاع کا مسئلہ بنا لیا کہ جی جھگڑے کا بنایا۔ ہمارے علماء نے بالکل واضح لکھا، یہ آپ کے سامنے ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی شرح صحیح مسلم کا ایک صفحہ۔ اس میں علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں یہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ اور علامہ صاحب فرماتے ہیں اس سے پہلے کھڑا ہونا مستحب کے خلاف ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس سے پہلے کھڑا ہونا کیا ہے؟ اور اگر کوئی مستحب کا خلاف کرے تو اس کو ملامت نہیں کی جاتی، اس کو ملامت۔ اب انتہائیں دونوں طرف ہیں۔ انتہائیں یہ ہیں کہ ہمارے لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے پہلے کھڑے ہونے کو جائز نہیں سمجھتے، اور جو اقامت کے وقت کھڑا ہو جائے اس کو بڑی غسیلی نگاہوں سے دیکھتے۔ یہ انتہا بھی غلط، یہ انتہا بھی۔ دوسری طرف جو اقامت سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بڑا گھور کے دیکھتے ہیں، گویا پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ آج ہی مسلمان ہوا، اس کو تو پتہ ہی نہیں اقامت کھڑے ہو کے سنی جاتی ہے۔ وہ انتہا بھی غلط۔ یہ دونوں ہی غلطی پر ہیں۔ اصل جو معاملہ اعتدال کا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کھڑے ہو جاؤ یا بعد میں کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن احناف کا اس بات پر، اور امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا جو قول نقل کیا وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کا ہے۔ اس لیے ہم اس مسجد میں دونوں اقوال پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اقامت سے پہلے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اقامت کے درمیان میں بھی جو فتویٰ ہے اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اس پر ہے معاملہ تو وہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امت کو اکٹھا کیا جائے، اس لیے ہم نہ اس انتہا کے قائل ہیں نہ اس انتہا کے قائل ہیں۔ اور اسی لیے شاید آپ کو نہ پتہ ہو، میں آپ سے ایک بات اور شیئر کروں۔ حضرت علامہ سعید احمد اسد رحمہ اللہ جب اپنے وصال سے 1 ماہ پہلے جب مسجد میں تشریف لائے اور سارے پریشان تھے کہ یہ کس کے لیے لفٹ لگوائی ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو علامہ صاحب اس سے پہلے بھی ہماری ان سے جب بات ہوئی تو ایک ہی ان کا درد تھا کہ امت کسی طرح سے جمع ہو جائے۔ ان کے وصال کے بعد ہم آپس میں بیٹھے دوست کہ بھئی وہ جو معاملہ علامہ صاحب نے شروع کیا تھا وہ تو بند ہو گیا، تو کسی طریقے سے اس اتحاد امت کے لیے کام کیا جائے۔ تو ہم نے کہا چلو ہم اپنے طور پہ جو ہمارا دائرہ کار ہے، جو ہماری پہنچ تک ہے، اس سے ہم کام شروع کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا عمر صدیق صاحب گجرانوالہ، ان کے پاس گئے۔ میرے ساتھ میرے 2 ساتھی بھی تھے،
اور الحمدللہ ہماری ان سے بڑی اچھی ملاقات رہی، اور ہم نے کہا کہ یہ جو اتحاد ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور انہوں نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، ہم نے بھی فراخ دلی کا وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا، بیٹھے ایک جگہ پر بیٹھے اور انہوں نے ہماری بڑی اچھی ضیافت کی، اس کے بعد بیٹھ کے بہت ساری باتیں ہوئی، اور پھر میں آج آپ سے یہ بات کہوں، میرا انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ میں انہیں دعوت دوں کہ وہ جب یہاں آئیں تو یہاں آ کے آپ سے کچھ نہ کچھ باتیں کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کینچی کا کام نہ کیا جائے بلکہ سوئی کا کام کیا جائے، لہٰذا ہم اس سوئی کا کام کرتے ہوئے جو اس میں معاملے میں ڈنڈی مارے گا اس کے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں کوئی بھی بنتا۔ ہاں، جو وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے گا، اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ہمارے کئی علماء جو فتاوی رضویہ سے واقف نہیں ہیں، مولانا عمر صدیق صاحب نے فرمایا کہ میں نے وہ 3 بار مکمل پڑھا ہے، اور میری دانست میں پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ جیسا، اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ جیسا، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ جیسا کوئی بندہ نہیں گزرا۔ ہمارے اپنوں نے فتوے داغے کہ پیر کرم شاہ الازہری بریلوی نہیں ہے، جس کی لکھی ہوئی تفسیر کی کتاب، جس کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب کے بارے میں دوسروں نے اتنے بڑے جملے کہے کہ یہ ایسا ہے کہ گویا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص کرم نوازی ان پہ کی کہ انہوں نے سیرت کے جملے لکھے، انہوں نے تفسیر قرآن لکھی۔ تو میرے عزیزوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو، لیکن اتحاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے معمولات کو کہیں کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور دوسرے کے معمولات کو کہیں کہ یہ بالکل کہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہم نے دونوں باتیں آپ کو ذکر کر دی کہ ہمارے فقہائے احناف کے مطابق یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے، لیکن اگر اس کے خلاف بھی کوئی کھڑا ہوتا تو سیدی صاحب رحمہ اللہ نے کہا یہ مستحب ہے، مستحب کے تارک کو ملامت نہیں کی جاتی۔ تو لہٰذا یہ دونوں انتہائیں درست، ہم ان دونوں انتہاؤں کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ان چیزوں